سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانا جی پینا یہ لکھنا پڑھنا۔ آبجیکٹو آپ نے دیکھ لیے تھے، تعوذ جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، سبحانک اللہ یہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس وقت ہم اچھی 12 عادتیں دہرا رہے ہیں۔ پہلی عادت تھی تعوذ سے اور دوسری عادت اس کے ہے بعد بسم اللہ سے۔ بسم اللہ سے دو عادتیں آتی ہیں، دو عادتیں کون سی؟ ایک یہ ہر کام سے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور دوسرا یہ ہے اللہ کے بارے میں مثبت سوچنا، پازیٹیو تھنکنگ۔ جی جی ہاں۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی دو عادتیں آتی ہیں، کون کون سی؟ جی، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ہر کائنات حال میں پر غور شکر ادا کریں، کرنا، اور کائنات پر غور کریں۔ ہاں عالمین، عالم تمام جتنے جہان ہیں ان پہ غور و فکر کریں تو آپ کا دل سے شکر ہوگا۔ اس سے اگلی عادت جو ہے، چھٹی عادت ہے، وہ ہم الحمدللہ سیکھتے شکر ہیں کرنا، الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کریں۔ شکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ وہ تو شروع میں ہو گیا، الحمد میں ہو گیا، یہ اگلا جی حصہ ہے۔ اس میں چھٹی عادت آتی ہے، یعنی آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم سے آپ جو ہے ایک عادت لیتے ہیں۔ جی جی، دوسروں پر رحم کریں۔ یہ دیکھیے اب ساری عادتیں آپ کے سامنے آ گئی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ پانچویں عادت تھی علم حاصل کیجئے، کائنات میں تدبر کیجئے۔ چھٹی عادت ہم دیتے ہیں الرحمن الرحیم سے، جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے مہربان ہے اور رحمان ہے، مسلسل ہے، اسی طرح آپ بھی دوسروں پر رحم کیجئے۔ عادت نمبر 7 ہے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں۔ یہ کس سے سیکھتے ہیں، کس آیت سے سیکھتے ہیں؟ یہ مالک یوم الدین، مالک ہے آخرت کے دن کا، تو اس لیے ہر چیز کو کرتے ہوئے آخرت کو مد نظر رکھیں تو آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے اور جو ہے اچھائی کی طرف جو ہے وہ چلیں گے۔ عادت نمبر 8 ہے ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے۔ ہاں جی، کس آیت سے ہم سیکھتے ہیں؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو ہے یہ اگلی عادت آپ سیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ کون سی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے؟ ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم۔ نستعین سے مدد ہے اور اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ ہدایت مانگنا، اور اللہ کی ہدایت کے لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آخری دو عادتیں ہیں، یہ کس سے آتی ہیں بھائی؟ اچھی عادت کس سے آئے گی اور بری عادت سے رکنا کس سے آئے گا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمتا سے جو اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں غیر کے المغضوب۔ گڈ۔ تو یہ جو ہے آپ کی 12 عادتیں تھی۔ اب آپ میں سے کوئی اگر ان عادتوں کو دہرا دے جی، کسی کا ہینڈ ریز نہیں ہوا کہ میں دہراتا ہوں، پتہ نہیں آج روزہ زیادہ ہو گیا ہے۔ چلے ایک نے تو ہاتھ جی شافیہ پلیز۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھیں، قرآن شریف پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے لیے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، اور کائنات کی نمبر 4 عادت ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 5 علم حاصل کیجئے، کائنات پر غور کیجئے، کائنات کی چیزوں میں غور کیجئے، اور اس کے بعد دوسروں پر رحم کریے، الرحمن الرحیم سے نکلا ہے۔ پھر آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے۔ نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے۔ نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے۔ نمبر 12 برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ تو یہ جو ہے سورۃ الفاتح۔ آئیے اس میں چند چیزیں ہیں جو پوچھنے کی ہیں، اسے پہلے دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سسٹر حفصہ اگر آپ سن رہی ہیں تو یہاں سے آپ کنٹینیو کر لیجیے جی سر، پلیز، میں کر لیتی ہوں۔ اپنی پلیز سلائیڈوں کائنڈلی کو چھوڑ سلائڈ دیجیے۔
جی وہ نہیں ہو رہی ہیں, آپ شیئر کر لیں, میں ادھر سے انشاءاللہ کروا یہ دیتی ہوں. شیئر ٹھیک ہے ہوئی بھی, آپ یہاں سے شروع ہو جائیے. ٹھیک ہے ہینڈ اوور ٹھیک ٹو ہے یو. ٹھیک ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ کورس کے مقاصد جو ہے وہ ریوائز کر چکے ہیں. ہم لوگ یہاں سے ہی کنٹینیو انشاءاللہ کرتے ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے اس سے اور تعوذ سے ہم نے کہا تھا, ہم نے کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھی تھی. تو الحمدللہ ابھی آپ لوگوں کو سر نے کافی سارا کروا دیا ہے, لیکن اس کو ایک دفعہ ہم کوئکلی گو تھرو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اعوذ باللہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہر کام شروع کرنے سے پہلے شیطان سے, اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے کتنی عادات سیکھی تھی, وہ یہ سیکھی تھی کہ اللہ کے نام سے ہر کام شروع کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے الرحمن اور الرحیم, الرحمن اور الرحیم کا کیا ہم نے پڑھا تھا, اس کا کوئی مجھے مطلب ڈفرینس بتائے گا الرحمن اور الرحیم کا؟ ہینڈ ریز کر لیجئے اور اس کا بتا دیجئے کیا فرق ہوتا ہے. جی جی سسٹر ناہید آپ بتا دیجئے. شدت سے رحم کرنا اور مسلسل رحم کرنا. ٹھیک ہے, یعنی الرحمن کا مطلب اس میں شدت پائی جاتی ہے اور الرحیم جو ہے وہ تسلسل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور عادت ادھر سے سیکھی تھی کہ ہمارا مثبت رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پازیٹیو تھنکنگ جو ہم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر دوسری دیکھتے ہیں, مالک یوم الدین. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اور کیا کرنا چاہیے یہ بتائیں. الرحمن الرحیم سے ایک اور عادت بھی ہمیں پتہ چلی تھی, دوسروں پر رحم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں سے مالک یوم الدین, کہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو ہر کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ مجھے کون بتائے گا دین کے کتنے معنی ہیں؟ جی سسٹر ناہید آپ کا ہینڈ ریز, آپ ہی بتا دیجئے. جی اس کے 2 معنی ہیں, ایک تو ہے کہ بدلے کا دن, اور جی ایک ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ. ٹھیک ہے, نظام زندگی, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ لیکن بدلے کے دن کی ہی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مسلمان کی زندگی کی مشن سٹیٹمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو اس سے ہم لوگوں کو یہی عادات پتہ چل رہی ہیں کہ ہم ہر کام جو ہے عبادت کی نیت سے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہی مدد طلب کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی ہے, 1 لائنر خلاصہ. ٹھیک ہے, اس میں سارا کا سارا اس کا جو وہ ہے امپورٹنٹ ایک چیز جو ہم لوگوں نے اس میں سے پڑھی تھی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اور کن لوگوں کا راستہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں, کون بتائے گا؟ آگے ویسے لکھا بھی ہوا, لیکن کون سے لوگوں کی بات ہم نے کی تھی؟ صراط الذین انعمت علیہم. اب انعمتا جو ہے اس کی ٹی پی آئی اس طرح کر کے ہوگی. ٹھیک ہے, انعمتا جیسے فعلتا پڑھا تھا نا, اسی طرح انعمتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے اس کی کون سے لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے؟ جی عثمان انبیاء، انبیاء. صالحین، اس کو پورا صدیقین. اس کو ٹھیک ہے, اس کو آپ نے آرڈر میں کریں. انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, یہ 4 لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ سورہ نساء سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں غیر المغضوب. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے, ابھی اس کا پارٹ ختم نہیں ہوا. غیر المغضوب. اب مجھے یہ بتائیں علیہم ولا الضالین, یہاں میں مغضوب اور ضالین میں کیا ڈفرینس ہم نے پڑھا تھا؟ جی کسی کو نہیں یاد؟ مغضوب جن پہ غضب کیا گیا اللہ تعالیٰ کا, اور ٹھیک ہے, لیکن وہ کون تھے؟ مغضوب جو وہ ہیں جو جانتے ہی نہیں تھے, ہاں اور نہیں ضالین وہ دیکھیں ہیں جو جانتے تھے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا. دیکھیں مغضوب وہ لوگ ہیں جن کو علم تھا لیکن وہ عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ضالین اچھا, وہ تھے جن کو نہ تو ضالین وہ علم لوگ تھا. ہاں بالکل,
نہ ان کو پتا تھا نہ انہوں نے کبھی کوشش کی. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہماری پوچھ ہی نہیں ہوگی, یہ غلط ایک سوچ ہے. چلے جی آگے آ جاتے ہیں. یہاں سے ہمیں 2 عادات پتہ چلی تھی, اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے ہمیشہ بچنا ہے انشاءاللہ. جی اب آگے چلتے ہیں, ایک دفعہ ان کو آپ دوہرا لیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا, آگے چلتے ہیں. اب آ جاتی ہے اذان. ٹھیک ہے, اب اذان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اشہدو کا کیا اس طرح سے ہم لوگوں نے مضارع پڑھ لیا ہے نا, پتہ ہوگا آپ لوگوں کو اس طرح سے ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ, کہ میں کیا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا مجھے کون بتائے گا؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ کون ترجمہ بتائے گا؟ جی شمائلہ چودھری آپ بتائیے. جی سسٹر شمائلہ بتائیں, کیا پتہ چل رہا ہے اس کے؟ وعلیکم السلام. کہ کیا گواہی دے رہے ہیں ہم اس کے اندر؟ ہم گواہی نہیں, یہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. جی اچھا جی, یہاں باقی پہ بتاؤں, حی علی الصلاۃ بھی بتاؤں؟ نہیں چلے بتائیں, آپ ہی ٹرائی کر لیں. حی علی الصلاۃ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آؤ طرف نماز کی. آؤ طرف نماز کے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, پھر یہ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے آؤ طرف نماز کے. جی ہاں جی ٹھیک ہے, آگے تھینک یو بتاؤں, حی سسٹر. علی الفلاح. ٹھیک ہے, میں آگے سے دیکھتی ہوں. میں آپ سے اور اس میں سے ایک پوچھنا چاہ رہی تھی, مجھے کون جی بتائے جی گا صلاۃ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ واحد ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ واحد ہے اور مونس ہے. ٹھیک ہے, سسٹر باقی سب کو بھی موقع دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے لگا میرے سے پوچھیں. چلیے مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی سسٹر سحری شلی آپ بتائیے. جی میم, صلاۃ کیا ہے؟ واحد ہے, جمع ہے, مذکر, مؤنث, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسم ہے, یہ فعل ہے, کیا ہے؟ واحد جمع ہے, واحد جمع ہے, اور واحد بھی ہے, جمع بھی ہے, واحد مونس ہے, اور ال لگا ہوا ٹھیک ہے, ہے تو اسم ہے. اسم بھی ہے. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. الا کیا ہے؟ الا کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا, اس کے ٹیبل بھی بنائے تھے ہم نے. الا کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے دیکھ لیتے ہیں. فجر کی اذان میں آتا ہے اضافی جو الفاظ ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, یعنی کہ نماز بہتر ہے نیند سے. ٹھیک ہے, اب آگے آ جاتے ہیں. جی اچھا, یہاں پہ اقامت کا دیکھ لیتے ہیں. اقامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو مسجد میں لوگ موجود ہوتے ہیں, جو آلریڈی آ چکے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ, کہ البتہ کھڑی ہو چکی ہے نماز. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو اٹینشن سیکنگ کے لیے ان کو ہوتا ہے کہ اب جو ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مخصوص اوقات میں ہوتی ہے اذان, اور ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہے. اچھا, نماز کے اینڈ, اذان کے اینڈ پہ ایک آتا ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر آپ نماز کی طرف آئیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے, ورنہ اللہ تو بے شک بڑا ہے ہی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا جی, وضو کے پہلے اور بعد کے اس کا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ, بس اتنی سی دعا ہے اس کی, بسم اللہ, پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اشہدو, یہ اس طرح سے آ گیا. اللہ الہ الا اللہ, یہ سیم ویسا ہی ہے. وحدہ کے ٹکڑے کتنے بنتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ وحدہ کون بتائے گا؟ جی 2 ٹکڑے ہیں. کون نہیں, سے ٹکڑے بتایا پھر ساتھ میں؟ وحدہ اور ہو. اور ہو. ٹھیک ہے, لا شریک لہ, نہیں ہے اس کا کوئی شریک. لہو کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 دو. کون سے؟ لا اور ہو. لا ٹھیک ہے, ہو. اس کی ٹیبل بالکل. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عبدہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 جی, اب 2 ٹکڑے. عبدو اور ہو. عبدو اور ہو. ٹھیک ہے, اس کا بندہ. ٹھیک ہے, اور اس کے رسول. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہم کیا گواہی دے رہے ہیں؟ یہاں پہ شرک کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. جی, اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ کسی کو یاد ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے گا اور یہ پڑھے گا, جنت کے اس کے لیے جنت جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھ لیتے ہیں. اللہم اجعلنی, یہ بھی آگے اس کے بعد کی دعا ہے. اے اللہ اجعلنی, جیسے اس طرح تھا نا, امر پڑا تھا, اجعل اور نی, اپنی طرف بنا دے مجھے. اس کے ٹکڑے بھی 2 ہیں. ٹھیک ہے, فعل ہے, یہ فعل ہے, اور اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے. اجعلنی من التوابین. توابین کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اسم ہے, فعل ہے, توبہ کیا لگ رہا کرنے والا. ہے؟ جمع کیسے اسم پتہ ہے, چلا؟ جمع جمع اسم اسم ہے ہے, یہ.
الف لام لگا ہوا ہے اور یا الف نون لام بھی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. وَاجْعَلْنِی یا وَجْعَلْنِی کیا ہے؟ اور بنا دے مجھے من المتطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. اور یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، جمع ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جاتے ہیں جی. اب رکوع کی 4 باتیں ہیں، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، مکس نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے کیسے پتہ لگے گا؟ سوری سسٹر، مذکر کا ایسے پتہ چلے گا، ہم نے رول پڑھا تھا کل، ہم دوہرا بھی لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر یا نون آ جاتی ہے نا اینڈ پہ، یا واو نون آ جاتی ہے. ہم نے پڑھا تھا اس کی جمع کیسے بنتی ہے. کل آپ انشاءاللہ کلاس جوائن کریں گے نا، اس پہ ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. اور مونس کے لیے الف تا آتی ہے جمع میں، یہ تو آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک ہے چلیں. اچھا، رکوع کی 4 باتیں یاد رکھنی ہیں. سبحانہ پہلی بات، پاک ہے اللہ. ربیہ میرا رب، یعنی اس میں ربوبیت اور اپنائیت ہے. اور عظیم عظمت ہے. یہ 4 باتیں تسبیح میں ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں جی. آگے آ جاتے ہیں. سمیع اللہ، اب یہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کی دعا. سمیع کا ٹیبل پڑھ لیا ہے نا آپ لوگوں نے؟ سمیع تو یہ وہی والا ہے. سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو اس کے بھی 2 ٹکڑے، حمیدہ اور ہو تعریف اس کی. جی آگے چلتے ہیں. ربنا، اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنی ہے. ربنا یہ جو ہے زبر کے ساتھ جو آ رہا ہے یہ ڈفرینٹ ہے. جو ہم نے ایک ٹیبل بنایا تھا نا ربنا ربوہو، وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اے ہمارے رب. والا کا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون بتائے گا؟ سسٹر شافیہ آپ بتائیں. والا کا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ وا means اور اور لکا تیرے 3 ٹکڑے ہیں سسٹر. وا، لا اور کا، تیرے ہی لیے. الحمد، ہر قسم کی تعریف. الحمد کیا ہے؟ اسم ہے. اچھا جی، یہ ایک اور دعا ہے بڑی خوبصورت. مل السماواتی. اب مجھے یہاں پہ ایک سسٹر نے ابھی پوچھا تھا مذکر مونس کے بارے میں، وہی بتائیں. سماواتی یہ کیا لگ رہا ہے انہیں؟ جی ایک تو یہ جمع ہے، یہ ہنٹ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ یہ مونس ہے مذکر ہے؟ مونس ہے سسٹر. ٹھیک ہے، یہ آپ کے شروع کے گرامر کے چیپٹرز میں نا انشاءاللہ یہ لکھا بھی ہوا ہے، کل ریوائز بھی کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ مونس ہے، جمع ہے. وَمِلْءَ الْأَرْضِ اور زمین کے بھرنے کے برابر. وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا. اچھا بینہما جو ہے یعنی دونوں چیزوں کے لیے، یہ آگے جا کے پڑھ بھی لیں گے. یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے. وَمِلْءَ مَا شِئْتَ. شِئْتَ جو ہے ایسے، شِئْتَ تو چاہے، من شیء بعد یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اچھا جی، سجدے سے اٹھنے کی دعا دیکھ لیتے ہیں. سبحان، اچھا اس میں بھی 4 باتیں، اس کو آپ نے رکوع کی باتوں سے کنفیوز نہیں کرنا. سب سے پہلے پاک ہے اللہ. ربی اس پہ ربوبیت ہے اور اپنائیت ہے. الاعلیٰ یعنی سب سے بلند. اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اعلیٰ یعنی ہم سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑائی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تشہد آ جاتے ہیں. اس میں اس کو پارٹس میں ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. التحیات سبھی قولی عبادتیں، یعنی یہاں پہ یہ مونس ہے اور جمع بھی ہے. الف تا سے پتہ چل گیا. للہ اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ للہ کے کوئی بتا دے جی. 3 ٹکڑے ہیں. 3 ٹکڑے سسٹر دیکھیں. دو ٹکڑے ہیں اس کے. اللہ میری کے بات تو سنیں. آپ نے اللہ ٹکڑے بنانے لی اور ہیں اللہ کے جی. لیے. آپ نے ٹکڑے بنانے ہیں ورڈ کے، کیما نہیں بنانا. ٹھیک ہے، یہ بات رول یاد رکھیں. تو للہ، لی اور اللہ 2 ٹکڑے ہیں. والصلوات اور سبھی قولی عبادتیں. ٹھیک ہے، اور والطیبات سبھی بدنی عبادتیں. اب یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ ڈیٹیل میں پڑھا بھی تھا کون کون سی عبادات ہیں. ٹھیک ہے، السلام. اور دوسری بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ السلام و سلام ہو کس پر؟ علیہ کا، یہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، آپ پر. ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم جی، یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے. اور کیا ایک سلامتی کی بات ہو رہی ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی. اور برکاتہ، برکاتہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ تین ٹکڑے ہیں. برکاتہ اور بالکل برکاتہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی تھی پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 باتیں ہو رہی تھی، پھر ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے اور صالحین کے بارے میں. کیسے؟ السلام علینا کہ ہم پر بھی سلام ہو.
وعلی عبادillah اور اوپر عبادillah اللہ کے بندوں پہ جو صالحین ہیں، یعنی کہ اگر ہم دوسروں کے لوگوں کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم صالحین والی کوالٹیز اپنائیں. ٹھیک ہے. اب آگے 2 گواہیاں ہیں. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کیا گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور دوسری گواہی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ اور رسول ہے. تو آپ نے اس کو پارٹس میں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں. درود دیکھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز دیکھتے ہیں، صلی علی جب آئے گا نا اکٹھے، ہم نے پڑھا تھا حروف جر جب آتے ہیں تو معنی چینج ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ نماز والا معنی نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد. مجھے یہاں کون بتائے گا آل کے کیا معنی ہے؟ جی آل کے معنی خاندان، اور جو خاندان، پیروی ساتھ کرتے ہیں کرنا، وہ والے دونوں. اتباع پیروی کرنا. ایک منٹ خان آپ لوگوں کی جی آواز سمجھ نہیں آ رہی. ایک بندہ بولے ہینڈ ریز کر کے بولے. جی سسٹر. آل کے معنی ہے خاندان، خاندان اور اتباع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. پیروی کرنے والے. آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کر کے بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کسی نے نہیں بولنا، جس کو میں کہوں گی صرف وہ بتائے گا، اس طرح باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. آل کے معنی ہے اتباع کرنے والے اور خاندان والے. ٹھیک. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. پھر کیا آتا ہے کما. کما کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی سسٹر شمائلہ بتائیے. ایک ہی ورڈ ہے یہ. ایک ورڈ ہے. ماشاءاللہ. صلیتا. صلیتا کیسے؟ بھیجی رحمت نے اس کی، جیسے ہم لوگوں نے ٹی پی آئی کرنی ہے اس طرح کر کے. صلیتا بھیجی رحمت نے علی ابراہیم. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کیوں بات کی گئی ہے؟ کیا بات پڑھی تھی ہم نے ان کے بارے میں؟ کیا اسپیشل چیز پڑھی تھی کہ انہیں کیا کیا ملا تھا؟ کیونکہ جی ان کو سارے لوگ نبی مانتے ہیں. یعنی اور اس کو اور ریفائن کرے گا، یعنی کہ ان کو امامت کس کی دی گئی ہے؟ سارے لوگ ان کی امامت کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں. وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب یہاں سے آپ نے انا کا جو ہے انا یہ سارے جتنے آپ نے ان کے ڈفرینسز یاد رکھنے ہیں. حمیدم بزرگی والا، سوری تعریف کے قابل اور بزرگی والا. اب یہاں پہ دیکھیں حمیدن جو ہے وہ بھی اسم ہے اور مجیدن جو ہے وہ بھی اسم ہے. چلے جی آگے آ جاتے ہیں. جی ربنا آتینا. آتینا کیا ایک فعل ہے اور اس کے ساتھ نا کا اشارہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے آتی، اس طرح جیسے ہم نے امر پڑھا تھا. انشاءاللہ یہ آپ QC 2 میں پڑھ بھی لیں گے. ربنا اے ہمارے رب، دے ہمیں فی دنیا دنیا میں. اب مجھے یہاں پہ کون بتائے گا ہینڈ ریز کر کے دنیا کیا ہے؟ پہلے تو بتائیں اسم ہے یا فعل ہے؟ جی جویریہ قدسیہ. اسم ہے. اسم. اچھا یہاں پہ کتنی جویریہ ہیں پہلے یہ بتائیں ذرا. کیا؟ ٹھیک ہے ایک بندہ بتائے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ لوگ شور کریں نا اگلے کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. سسٹر جویریہ اسم ہے تو آپ مجھے بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے یہ. مذکر ہے. ماشاءاللہ. اب آگے یہ بھی آپ ہی بتائیے. حسنتن یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اس پہ تو گول تھا آگے، اس سے پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اور آپ لوگوں نے کوئز کے حساب سے یہ کوسچنز اس طرح سے ضرور کرنے ہیں. آڈ ون آؤٹ پہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے. وفی الآخرتی اور آخرت میں حسنتم بھلائی، واقعنا دوبارہ سے فعل آ گیا، واقعی اور نا. ٹھیک ہے. اس کے اندر 3 ٹکڑے بن گئے. عذاب النار آگ کے عذاب سے. نار کیا ہے یہاں پہ؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی سسٹر بریرہ جی کیا چیز ہے؟ دوبارہ بولیں سسٹر. جی یہ ہے عذاب النار، یہاں پہ مؤنث کے طور پہ آئی گیس. جی مؤنث ہی ہے. نار مؤنث ہوتی ہے، جیسے اردو میں آگ مؤنث ہے اسی طرح. جی آگے چلتے ہیں. اب یہ نماز کے بعد کی ایک بڑی اچھی دعا ہے، یہ ضرور آپ لوگ سیکھیں. اللہم کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوتا بائی دا وے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می، یہ انار جو ہے یہ جی مؤنث کیسے ہو گیا؟ اس کے آخر میں تو تا نہیں ہے. جی سسٹر آپ کو ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ ایکسیپشنز ہر لینگویج میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، دماغ کی ایک کھڑکی جو ہے وہ کھلی رکھنی ہے. ایکسیپشنز آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو جس طرح سے وہ لوگ یوز کرتے ہیں اپنی لینگویج میں، اسی طرح اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں. تو اس میں کوئی واضح نشانی نہیں ہے، لیکن آپ کو استاد نے اگر بتا دیا ہے کہ یہ مؤنث ہے تو آپ یقین کر لیں. ٹھیک ہے. چلے. اعنی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں. مدد فرما میری علی ذکری کا. ذکری کا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون بتائے گا؟ سسٹر یا عابد ضیاء.
जी दो हैं बताइए। टुकड़े 2 हैं, कौन कौन से? जिक्री और का। हाँ ठीक है, इसकी टीपीआई भी ऐसे होगा, जिक्री का, व शुक्री का, इसी तरह व शुक्री का। ठीक है, अच्छा जी, व शुक्री और का, ठीक हो गया। और तेरी शुक्र अदा करने पे, वह हुस्न इबादत, और तेरी अच्छी इबादत करने पे। जी अब यहाँ पे हम सूरह इखलास देख लेते हैं। सूरह इखलास में क्या बातें हैं वो चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा तर्जुमा देख लेते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद कह दीजिए, क्या अल्लाह एक है। ठीक है, पहले बात आ गई, अहद एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह जो है क्या है? समद का क्या मानी पढ़ा था हमने? बेनियाज। बेनियाज ठीक है। है। लम यालिद, इसका भी बताएं, कौन बताएगा? लम यालिद वलम यूलद। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, ना ये वो इंशाल्लाह जना और डिटेल ना ना वो वो जना गया। जना गया और ना उसने किसी को जना। ठीक है। वलम जी, यकुल्लहु कुफुवन अहद, और इसका क्या मतलब है? और बताएं इसका क्या मतलब है? सिस्टर शुमाइला आप बताया, आखिरी आयत का तर्जुमा बताइए। वलम, अच्छा जिसके पीछे ब्रदर आबिद आप बताइए। और इसका कोई हमसर नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब यहाँ पे 4 अहम निकात जो थे वो देख लेते हैं। अल्लाह ताला किस किस में अकेला है? ज़ात में अकेला है, सिफात में अकेला है, हुकूक में अकेला है, और इख्तियारात में अकेला है। ज़ात क्या होती है? यानी कि अल्लाह ताला सिर्फ एक ही है। ठीक है। सिफात क्या है? जितने अल्लाह ताला के नाम हैं, सिफाती नाम है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के हैं। ठीक है। हकूक क्या है? यानी कि सिर्फ सजदा करने का और इबादत करने का हक जो है सिर्फ हम अल्लाह ताला को ही कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इख्तियारात के क्या है? उसके अंदर कानून साजी, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। तो हलाल हराम वगैरह ये सारा अल्लाह ताला के पास इख्तियारात है। और एक और चीज इसमें ये थी कि ये सूरत जो है अल्लाह ताला का तारुफ भी है, माबूद कैसा होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप इस तरह से याद करेंगे पॉइंट्स में तो आपको इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। अब यहाँ पे सूरह फलक के अंदर क्या है? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, किसकी बात हो रही है? बिरब्बिल फलक, यानी सुबह के रब के। ठीक है। बी रब्बी, 2 टुकड़े हो गए। मिन शर्री मा खलक, कौन कौन से शरूर हैं आगे वो आ रहे हैं। ठीक है। मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, बताएं यहाँ पे कौन सा शर है? कौन बताएगा? उस्मान चौधरी जी। रात के अंधेरे का जब वो छा जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं सिस्टर फातिमा, आपने बताया, आगे आ जाते हैं। दूसरा शर कौन सा है? वमिन शर्रिन नफ्फासाती फिल उक़द, यहाँ पे कौन से शर की बात हो रही है? गिरह जी फूंकने वाली है जब वो फूंक मारती है गिरोह पर। हाँ जी, यहाँ पे जादूगरनी है। उक़द क्या है? उक़द क्या है? इसका पढ़ा भी गिरा। था हमने, गिरा। ठीक है। अच्छा फिर उसके गिरा। बाद, हाँ फिर उसके बाद देख लेते हैं। और तीसरा शर क्या है? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, किसका शर है? हासिद का शर। हसद करने वालों से हसद जब वो करने हसद वालों करे। से बचने हाँ के ये आप लिए। जब वो लोगों ने हसद पढ़ा था ना? करे। बिल्कुल ठीक है। हासिद किस तरह का आपको लग रहा है? या आपने पढ़ा था ना फाइल, फाइल के पैटर्न में नासिर जी वगैरह, जी जी। इसी तरह हासिद। ठीक है, इस तरह आप लोग कोशिश क्या करें वो खुद से। अच्छा यहाँ पे इसम फाइल। ये जी बिल्कुल इसम फाइल। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, माँ जो है जब वो हर्फ के साथ होता है तो उसका मतलब नहीं होता। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले ले, वैसे इंशाल्लाह स्लाइड्स शेयर हो जाती हैं ये। और क्या मानी है माँ के? व्हाट, यानी कि माँ दीनू का, जैसे हमने पढ़ा था। फिर और क्या मानी थे? जब ये इस तरह से आ रहा है, बीच में आ रहा है सेंटेंस के, मिन शर्री मा खलक। ठीक है, तो उसका मानी क्या है? जो। और ठीक है, फेल माजी के साथ जब आता है, हमने कहा था ना फेल माजी की नफी हम माँ से करेंगे, तो ये हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। मन, मन के मानी हमने 2 पढ़े थे, एक होता है कौन और एक का मतलब है जो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स कैसे? मन मन रब्बुका, और एक समी अल्लाहु लिमन हमिदहु। ठीक है, ये एग्जांपल्स और फिक्रों के साथ याद किया करें, इंशाल्लाह भूलेगा नहीं। अच्छा जी, अब सूरह फलक का खुलासा अगर हम देख लें, उसमें अल्लाह ताला की एक सिर्फ बयान हुई थी। ठीक है, और 3 शुरूर थे। ठीक है, कौन कौन से शुरूर थे? अंधेरा, जादू और हसद। माशाल्लाह आप लोगों को आते ही थे। अब आगे आ जाते हैं सूरह नास। अच्छा, अब सूरह नास जो है इसके अंदर अल्लाह ताला की कितनी क्वालिटीज हैं वो देखते हैं। उल आऊज़ु बिरब्बिन नास, किसका रब है? लोगों का रब है, लोगों का। मालिक है। ठीक है, मालिक है लोगों का।
الہ ہے لوگوں کا، الہ الناس، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تھری کوالٹیز ہیں. الہ کون ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ الہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے. معبود جی جس کی عبادت کی جائے اور اطاعت بھی ٹھیک ہے، کی جائے. اطاعت کی جائے. ٹھیک ہے. من، اچھا جی آگے دیکھ لیتے ہیں. من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ خناس کون ہوتا ہے بتائیں، کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، ہینڈ ریز. محمد حفیظ خان آپ بتائیے. شیطان. شیطان یعنی کیا کرتا ہے وہ؟ خناس کی کیا ہم نے یہاں کچھ پڑھا تھا نا، کیا بات ہوئی تھی؟ کیسے وسوسہ ہم ڈالنے نے، والا. ہاں چھپ وسوسہ چھپ تو کر ڈالتا ہے، وہ تو آگے ہے. یہ کیا چھپ کہتے ہیں خناس؟ چھپ پیچھے چھپ کے ہٹ جو ہم جانے نے والا. دیکھا، ہاں پیچھے ہٹ جانا. پیچھے ہٹ جانے ہاں والا جب اس آگے کو آگے موقع والی ملتا ہے لائن، تو. ہاں آگے والی لائن سے زیادہ اس کا پتہ چل گیا. الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے، جو کہا وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، دلوں میں. سینے میں. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من الجنۃ والناس. اور کس کی چیزوں، کس سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں؟ جنوں سے اور انسانوں سے. ٹھیک ہے. کون سے انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کے خیال سے؟ کچھ شریر ایسے، انسان. بیڈ ہاں کمپنی جی کی جو شیطان جو کے کاموں وسوسہ سے ڈالتے ہیں. اکسائیں. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. چلیں جی آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچر یہ ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی 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 ہوم ورک کے اندر مطلب الہی کا مطلب لکھا ہوا تھا اطاعت، معبود، 5-6 آپشن تھے، تو وہ سارے ہی کریکٹ ہوں گے سسٹر. ہوم ورک کو ہوم بعد ورک میں کے ڈسکس اندر. کر لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. اس کا میں اس کے، آپ اگر اسکرین شاٹ اگر آپ مجھے ایک بھیج دیں تو میں آپ کو اس کو زیادہ اچھا گائیڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا جی یہاں پہ آ چلیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ملکن جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں. اب یہاں زیر زبر کی اس سے کتنا فرق پڑتا ہے یہ یاد رکھنا ہے. ملکن فرشتہ کو کہتے ہیں. یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. مالکن کون ہے؟ مالک ہے. اور ملکن کیا ہے؟ ملکیت سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں. اب سورہ ناس کا ہم نے جو ہے کیا ہے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں؟ 3. ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں. اچھا سورہ عصر، والعصر، یہاں پہ کیا ہے؟ کس چیز کی وا جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے کس کی؟ زمانے کی. اور کیا بات ہو رہی ہے کہ بے شک انسان، ایک منٹ یہ آپ لوگ اپنے مائکس میوٹ کر لیجئے. اچھا بے شک انسان جو ہے وہ کس میں ہے؟ لفی. لفی کا کیا مطلب ہے؟ کتنے ٹکڑے ہیں اس کے بتائیں؟ 2. یہ سسٹر، یہ کسی کا بہت زیادہ مائک جو ہے شور کر رہا ہے. مائکس کائنڈلی میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکید کے لیے یوز ہوا ہوا ہے لفی. اچھا ان الانسان لفی خسر، کیا بات ہو رہی ہے؟ بے شک انسان جو ہے خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو، کیا اس کے اندر بات کی گئی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، پھر بتایا گیا کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے. ٹھیک ہے. اور خسارے، کون سا خسارہ ہے یہ؟ ٹوٹل لاس میں ہے. سوائے، اب آگے بات ہو رہی ہے ایکسپٹ دوز. ٹھیک ہے. کیسے، کون کون سے لوگ ہیں؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایک تو وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور کیا کیا؟ یہ 2 باتیں ہو گئی پرسنل، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے ریلیٹڈ. اور 2 باتیں کیا ہیں؟ اور جنہوں نے کیا کیا؟ یہ سوسائٹی سے ریلیٹڈ بات ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے کیا کیا؟ تلقین کی، کس کی؟ حق کی. اور ایک دوسرے کو حق وَتَوَاصَوْا کی تلقین کی. بِالصَّبْر، ہاں جی. حق اور کی نصیحت کی. ہاں ہاں صبر کی. ٹھیک ہے. اس میں ایک دوسرے کی بات آ رہی ہے، اپنی نہیں آ رہی. 2 ہمارے اپنی بات آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پھر 2 وصیت باتیں آ کی، رہی حق تھی، کی اور ہاں صبر کی. سوسائٹی کی بات آ گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں ہوں گی وہ جو ٹوٹل لاس بتایا گیا ہے اس سے بچ جائے گا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ یہ والی سلائڈ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. جب اسم کے ساتھ آتا ہے لا یا لی آتا ہے، جیسے ہم نے للہ پڑھا تھا یا لہو پڑھا تھا، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، یا سپوز لہو اس کے لیے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. جب فعل کے ساتھ آ جاتا ہے جیسے لیدبروا، ٹھیک ہے، تو اس کا تاکید کا معنی آ جاتا ہے. اور یہاں پہ کیا رہا تھا؟ لفی، تو اس کا حرف کے ساتھ آ رہا تھا نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ البتہ، تحقیق، اس طرح کر کے تاکید کے معنی آ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز. جی آگے چلتے ہیں. اس کا 1 لائنر خلاصہ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے کہنا ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں پہ سورہ نصر کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ نصر میں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سی وکٹری کی بات ہو رہی ہے, کون سی فتح کی بات ہو رہی ہے, کون بتائے گا؟ فتح مکہ کی. فتح مکہ فتح سن 8 مکہ. ہجری. جی ٹھیک ہو گیا جی. محمد فاروق نیکسٹ کوشچن کا جواب آپ دیں گے, ٹھیک ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب یہاں مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ ایک بات ہم نے پڑھی تھی, اذا آ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا معنی کس میں چلا گیا ہے؟ یہ دیکھیں فیل تھا نا جا, اس کے ہاں مضارع میں, یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ فیوچر میں اس کا معنی چل گیا ہے یا پریزنٹ میں آ گیا. جب آ جائے مدد نصر اللہ. اب یہ نصر کہاں سے نکلا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ناصرہ کا نصرہ. ہاں, ناصرہ ینصرو, انصر, ناصر, منصور اور نصر. تو یہ کیا تھا اس کا مصدر. تو کیا بات ہو رہی ہے؟ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح, ٹھیک ہے, یعنی کہ جب یہ ساری چیزیں آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور تم کیا دیکھو؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ, اور تم دیکھو رأیتا, ٹھیک ہے, رأیت النَّاسَ دیکھو, یدخلون. اب یہ یدخلون کیا ہے؟ یہ آپ ساتھ ساتھ صیغے دیکھیں نا, آپ کو معنی یاد کرنے میں بہت آسانی انشاءاللہ ہو جائے گی. یدخلون دخل, ہاں دخل یدخلو, یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے, انشاءاللہ پڑھ لیں گے, لیکن آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یدخلون یعنی کہ سب لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یدخلون کا اشارہ اس طرح سے ہوگا, ٹھیک ہے. تو کیا دیکھو, جب دیکھیں کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں کس طرح؟ افواجا, فوج در فوج. تو کیا کرنا ہے آگے سے؟ پھر جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو اس کو چھوڑ نہیں دینا. کیا کرنا ہے آگے سے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ, یعنی ایک تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ کی تسبیح کو بیان کرنا ہے اور استغفار کرنی ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انہ کان توابا, ٹھیک ہے, بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اب یہاں سورہ کافرون کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ سورہ کافرون کو ٹی پی آئی کے ساتھ کریں, آپ کو بہت مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. قل, یہ بھی آپ نے فیل نہیں پڑھا, لیکن یہ اس طرح سے اس کو ہوتا ہے, یا ایھا الکافرون, یعنی کافروں کو پکارا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یا ایھا کا کوئی ٹکڑا نہیں بنانا. کافرون کون ہے؟ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مذکر لگ رہا ہے, مؤنث لگ رہا ہے, جمع, واحد, کیا لگ رہا ہے؟ جی کون بتائے؟ اسم جمع ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. کیسے پتا چلا؟ واو ایک تو جمع آ گیا اور ال بھی شروع میں آ رہا تھا. لا اعبد, ٹھیک ہے, اعبد, یہ اعبد کیسے؟ میں عبادت کرتا, ما تعبدون, یعنی اس طرح جس کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی تم سب, ٹھیک ہے. ولا انتم, اور نہیں انتم. انتم کیسے ہوتا ہے؟ ایسے کیسے ہوگا بتائیں, کون بتائے گا؟ انتم, ٹھیک ہے. سامنے کی طرف ساری انگلیوں سے ہاں اشارہ جی کریں گے. ماشاءاللہ, بالکل. اور نہیں تم سب عبادت کرتے, یعنی عابدون, ما اعبد, یعنی تم سب نہیں عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں, اعبد اس طرح سے. ولا, اور نہیں انا, انا بھی آ گیا, ٹھیک ہے. عابدن, ٹھیک ہے. عابدن کس طرح کا لگ رہا ہے آپ کو؟ عبدا یعبدو, پھر کیا ہوتا ہے یہ؟ فائل. فاعل ہے, ٹھیک ہے. فاعل, ناصر جیسے پڑھا تھا نا. اچھا جی, عابد ما عبدتم, اور نہیں میں عبادت کرنے والا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, عبدتم, ٹھیک ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور پھر سے اس کو بتایا جا رہا ہے اور تم سب بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور پھر اس کے اینڈ میں کیا امپورٹنٹ بات ہے؟ لکم دینکم ولی دین, کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. جی آگے چلے جاتے ہیں. اور اس کی امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ دین اسلام میں مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے, یہ آپ پڑھ لیجئے گا. آگے چلتے ہیں. جی یہ ہم نے دیکھ لیا. اچھا یہاں پہ اب مقصد نزول جو تھا کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے؟ چلیں جی ہینڈ ریز کر لیجئے اور پھر میں پوچھتی جاؤں گی. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے یہ, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. کتاب انزلناہ, اب مجھے بتائیں انزلناہ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ناہید غضنفر, جی سسٹر بتائیے. جی یہ ایکچولی تو 3 ہونے چاہیے, 2 انزل نا اور ہو, 3. ٹھیک ہے, انزلنا ہو, ٹھیک ہے. یعنی ابھی آپ اس کو چلیں اس طرح سے کر لیجئے, اس کا کوئی ٹکڑے ویسے نہیں پوچھیں گے. اچھا جی معنی بتائیں. کتاب انزلنا ہو,
क्या मानी किताब है, बन गया हमने इसका? नाजिल किया इसको। उस, ठीक है। उसकी आगे कोई और ट्राई करे जी। इलैका मुबारकन, क्या इसके अंदर बात हो रही है? मुबारकन लियदब्बरू, ठीक है। क्या मुबारक के कोई टुकड़े बनते हैं, पहले ये बताएं? नहीं। नहीं। नहीं बनेगा। अच्छा, एक और चीज भी आप याद रखें, अंसलनाहु जो है ना, मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे फालना पढ़ा था ना हमने, टेबल में आता था, उसके तो हम टुकड़े नहीं करते थे। इसी तरह ये एक है फेल है, ये आगे QC3 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो इसके भी 2 टुकड़े होते हैं, अभी आप ये याद रखें। चलें, मुबारकत के कोई टुकड़े नहीं होते। ली या दब्बरू, ये फेल है। अब इसके साथ ली आगे, तो इसका क्या मानी होगा? हमने भी पढ़ा था ना, क्या ताकि मानी? ताकि ताकि के या लिए। ताकीद आ गई। हाँ, तो क्या इसकी बात हो रही है? गौर व फिक्र करें। आयाती ही, उसकी आयात पर, वलियतज़क्करू, सॉरी, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। अच्छा, उलुल अलबाब का क्या मतलब है, कौन बताएगा? जो अक्ल अकल वाले, वाले, अकल वाले हैं। वाले ठीक है, तो इससे अलबाब अकल। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या पता चलता है? एक तदब्बुर करना है, जैसे ये आगे तदब्बुर इसकी आयत पे करना, और दूसरी चीज क्या करनी है, यानी अरबी की आयत पे, ये नहीं कि बस पढ़ते जाओ। ठीक है, कुरान की अरबी को समझना जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस स्टेज पे इस वक्त आ चुके हैं, आप लोगों को 50% वर्ड्स जो हैं आपको कुरान के माशाल्लाह आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमने तदब्बुर और तज़क्कुर करना है। जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुरान से ताल्लुक क्या है इंसान का, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट इस तरह भी इंग्लिश में याद करना है, या कैसे DPPR ऐसे करके याद कर लें, जैसे आपको आसान लगता है। रास्त यानी डायरेक्ट, हर बंदे का कुरान के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, और वो क्या है, यूनिक है। फिर पर्सनल लेवल पे आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम कोई आयत पढ़ें ये तो मुनाफिकों की है, ये तो मुशरिकों की है, इस तरह नहीं हम उसको लेंगे। हम लेंगे इसमें से कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो हम पे अप्लाई हो रही हो, और अल्लाह ताला ने हमारे सामने इसलिए लेके आए हो कि हम लोगों को उस पे वार्निंग हो कोई। ठीक है, जैसे प्लान्ड होता है, आपने ये देखा होगा कि आयत आयत पे लिखा है पढ़ने वाले का नाम। ठीक है, दिस इज प्लान्ड, कि कौन से बंदे को कितना वो पढ़ेगा, कौन सी आयत पढ़ेगा। फिर उसके बाद रेलेवेंट यानी मुतल्लिक, यानी क्या मतलब है इसका, कि हमसे रेलेवेंट है, ये कोई पुराने जमाने की लोगों की बातें नहीं है, और कुरान क्या है, जिंदा किताब है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और ये दलील भी है कि अल्लाह ताला ने सूरह कमर में क्या फरमाया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, यानी, और वलक़द के कितने टुकड़े बनने हैं, पहले ये बताएं। चले, ये तो हमने बड़ा पढ़ा हुआ है ना जी। सिस्टर फातिमा आप बताएं। 3 वाह ला और कद जी। यस्सरनल कुरआन, बिल्कुल हमने आसान किया कुरान को, लिज़्ज़िक्र जिक्र के लिए। अब मुझे बताएं, यहाँ पे चले, यहाँ बता दें, यस्सरना क्या लग रहा है आपको, फेल लग रहा है या इसम लग रहा है? फेल है। कौन? फेल है। फेल। ठीक है, कैसे पता चला है? अलामत मुजारे आ रहा था। ठीक है, वो हमने पढ़ा था ना, अलामत मुजारे से हम पहचानेंगे। ठीक है, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और, ये हम हमेशा पढ़ते हैं, हमारे बैनर्स पे भी लिखा होता है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, खैरुकुम, तुम में से बेहतर, कुम कैसे आएगा, कुम। ठीक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। ठीक है, वो है तुम में से बेहतरीन वो है जो क्या करे, कुरान सीखे, व अल्लमा, और सिखाए उसको। ठीक है, ये आप लोगों ने किसी को दावत भी देनी हो, उसको भी आप कन्विंस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बहुत आसान है, रब्बी, ए मेरे रब। ठीक है, जैसे दीनी था ना, दीनी पढ़ा था ना आपने सूरह काफिरून में, तो यहाँ पे रब्बी उसी तरह आ गया है। तो इसका क्या मतलब है, मेरे रब। जिदनी, जैसे इस तरह करके इसका इशारा होगा, जिदनी, ज्यादा कर मुझे, इल्मन, किसमें, इल्म में। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लज़ी, जिसने, अल्लमा, सिखाया, बिलकल्म, ये अल्लामा जो है ये फेल है, ये इंशाल्लाह आप QC3 में पढ़ेंगे। ठीक है, बिलकल्म, बिलकल्म का क्या मतलब है, इसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, किससे सिखाया, कल्म के साथ। चलिए जी, आगे देख लेते हैं। अय्युकुम, फिर अच्छा यहाँ पे एक और चीज आ रही है, मुसाबिकत का जज्बा भी इसमें शामिल है। क्या है, किस तरह से, अय्युकुम, कौन तुम में से, अहसनु, बेहतर होगा, अमलन, अमल में। जी, अच्छा, मुसाबिकत का जज्बा क्या होता है, किसी जैसे
ہم نے حضرت آکاشا والی جو ایک پڑھی تھی حدیث یاد ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، مسابقت کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنے میں جو ہے جلدی کرنا، بجائے اس کے ویٹ کرنے کے اچھا وہ کرے گا تو میں بھی دیکھ لوں گا یہ وہ. آپ نے سب سے پہلے اس کا انیشیٹو لینا ہے، نیت کر لیں، دعا کر لیں، اپنی ساری فیکلٹیز جتنی بھی ہیں آپ کی اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سامنے جو ہے مسابقت کا جذبہ شو کریں. ٹھیک ہے، تو سابقون کے بارے میں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ ان کا کیا ہوگا، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی شیئر کرے گا؟ چلیں سابقون کے بارے میں آپ لوگ خود پڑھیے گا. چلیں جی ٹھیک ہے، اب میرے خیال سے ہمارا یہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو ایک کوشچن ہے آپ سے، ذرا پلیز جی ایکسپلین جی کر دیں گی. پوچھیے گا. جی یہ تسبیح اور حمد میں فرق مجھے نہیں صحیح سے پتہ چلا. دیکھیں سسٹر، تسبیح ہوتا ہے بڑائی بیان کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو حمد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بتائیں، کون بتائے، کسی کو آتا ہے؟ تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اللہ کرنا، تعالیٰ کی کرنا تعریف اور اور کیا شکر چیز کرنا، ہے؟ تعریف ہاں شکر کے ماشاء ساتھ کرنا. اللہ، بالکل. تو حمد کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، نفی شکر کرنا. اور تعریف، بالکل. ہاں جی. اور تسبیح جیسے سبحان اللہ سے یاد کر لیں. سبحان اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس چیز سے پاک ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ یاد کر لیں کہ یہ تسبیح ہے، پاک کرنا ہے، ہم لوگ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ یاد کر لیجیے. ٹھیک ہو گیا؟ 60 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ اچھا ਕਰ. جی. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کو سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.